اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا ویجعل لکم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہار. ایک لفظ بھول گیا دیکھے دماغ سے. آج میرا دماغ بہت زیادہ پریشان ہے کل سے، کیونکہ میں آپ کو سب سے پہلے افسوسناک خبر یہ دینا چاہتی ہوں کہ پاکستان آرمی ایویشن کا ایک ہیلی کاپٹر کوئٹہ سے کراچی جا رہا تھا کہ راستے میں لسبیلا میں ایک جگہ ہے جہاں سسی پنو کوئی جگہ کا نام ہے، اس کے قریب وہاں گر گیا اور اس میں ہماری 6 قیمتی ترین جانیں اللہ کو پیاری. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بلند ترین مقام عطا فرمائے اور اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. صبر کہاں آتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ماں باپ کا بچہ، بہن بھائیوں کا بھائی، بیوی کا زندگی کا ساتھی، بچوں کا باپ، سر کی چھت، اللہ معاف کرے. اور پاکستان کا ایک قیمتی ترین سپوت جو کئی سالوں میں ایک آفیسر تیار کیا جاتا ہے، اس کا یہاں تک پہنچنا، جس میں ایک 12 کور کے لیفٹیننٹ جنرل اور دوسرے وہاں کے کوسٹل گارڈ کے ایک میجر جنرل، ایک بریگیڈیئر، 2 پائلٹ ہمارے آرمی ایویشن کے، میجر سعید اور میجر طلحہ، اور ایک لانس نائک. وہ بھی ہیلی کاپٹر میں ہوتا ہے نا، تاکہ وہ جو اندر کوئی خرابی ہو دیکھنے کے لیے. پائلٹ تو ایک کیپٹن ہو گیا، ایک کو پائلٹ ہو گیا، تو ایک لانس نائک بھی ہو گیا. بہت ہارڈ ایریا ہے. ہم لوگ میں اپنی نئی شادی کے بعد کافی دفعہ 2-3 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، 5 مہینے کے لیے اس طرح ہماری ڈیوٹیاں لگتی تھی سارے ایویشن والوں کی، ہر اسکواڈرن کی، 27 اسکواڈرن، 4 اسکواڈرن، 3 اسکواڈرن، 1 اسکواڈرن، یعنی کہ وہاں پہ MI8، MI17، ایلورڈ، پوما اور کیا جتنے بھی ہیلی کاپٹر تھے نا، اور چھوٹے فکس ونگ کے K8، مشاق، اور اس طرح VIP ہیلی کاپٹر وہاں کے کور کمانڈر اور وہاں کے گورنر کے لیے، یہ سارے وہاں جاتے تھے. تو وہ ہارڈ ایریا تھا، تو باری باری ان کو بھیجتے تھے. تو ہمارے گھر تو پیچھے پنڈی میں ہی ہوتے تھے، ہمیں لاک کر جاتے تھے. گھر وہاں ہمیں فرنش مل جاتے تھے، اور کھانا کوئی شوقین ہو تو گھر میں بنا لے، لیکن میں تو کوئی ایسی شوقین نہیں تھی، تو میس سے ہی ہے. تو آج جب سنا، رات کو جب پتہ چلا، اس کے بعد 2 بجے تک میں نے ٹی وی دیکھا کہ اللہ خیر کی خبر ہو. ایسے دل پکڑا گیا، ایسے لگا کہ جیسے میں وہاں دیکھ رہی ہوں، کیونکہ ہمارے ہوتے ہوئے بھی کئی دفعہ کوئی پائلٹ گئے اور 5 جہاز اکٹھے گئے اور 3-4 واپس آ گئے، 1-2 نہیں ہے، اس طرح ہوتا. تو میری تو بہت چھوٹی ایج میں 18 ایئرز پہ شادی ہو گئی. 1 سال بعد اسی ڈیٹ کو 23 مارچ کو شادی ہوئی. 23 مارچ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا. تو میرا چھوٹا سا بیٹا تھا اسامہ، جب میں اس کو پہلی دفعہ، انتہائی برفیں پڑ رہی تھی، اسٹارم چل رہے تھے وہاں، جب میں کوئٹہ گئی پہلی دفعہ، تب بالکل دل نہیں لگتا تھا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ 5-6 پائلٹوں کے گھر ساتھ ہوتے تھے، تو جو وائس ہوتی تھی وہ اکٹھی ہو جاتی تھی، کیونکہ ہماری جو سب کے میاں ہیں وہ تو نماز کے تھوڑی دیر بعد گھر سے چلے جاتے تھے اور فرسٹ لائٹ پہ ٹیک آف کر جاتے تھے، اور ہماری نظریں پورا وقت آسمان پہ ہوتی تھی، اللہ آ جائے وہ کہیں مسکریاں گرا نہ. کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ انہوں نے گرا دیا، پائلٹ بچ بھی جاتے تھے. بعض دفعہ ہیلی کاپٹر میں گولیاں لگی، وہ خیریت سے گھر آ بھی جاتے تھے. اور بعض دفعہ صرف ان کا پیغام ہی آتا تھا. ہم نے وہ سارا ٹائم دیکھا ہے.
तो मेरे मियाँ ने कहा था फिर कि तुम अपने पैरों पे हो जाओ, पता नहीं किस दिन मैं जाऊँ और खुदा न खास्ता मैं ना आऊँ। और मैं तो एक ही एक बेटा हूँ। मैंने कहा 15 बेटे भी हों तो कोई किसी के बीवी बच्चों को तो कोई नहीं संभालता, लेकिन मेरा मियाँ था ही इकलौता। हमने वो हार्ड टाइम देखा है। कई दफ़ा वो वेदर ख़राब में अल्लाह जाने कहाँ जहाज़ उतार देते थे, पता नहीं चलता था। तो हम सब लोग एक जगह लेडीज़ जमा होकर कभी रोई, कभी चुप कर गई, कभी हौसला दिया, कभी चुप। फिर जब पता चला कि आ गए आ रहा है जहाज़, गुजर गया लैंड, तो हम लोग खुश हो जाते। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ गुजरा है। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। ये तो पहली खबर थी। बुरी खबर भी नहीं कहना चाहिए, शहादत बहुत बड़ा रुतबा है। अल्लाह कहता है तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं, वो ज़िंदा है और मुझसे अपना रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि तुम्हें शऊर है। ये तो पक्की बात है ना, हमें शऊर नहीं, लेकिन उनका हमारी आंखों से ओझल हो जाना, ये भी तो इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है ना। जब बंदा कोई खुदा न खास्ता उस जूते में अपना पाँव पहनता है तो उसको फिर पता चलता है। अल्लाह ताला उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। और वो तो शहीद हैं, उनको तो हाईएस्ट मकाम मिलना ही है, हम कहें या ना कहें। फिर भी हम कह रहे हैं कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद से बुलंद दर्जात दे और पीछे घर वालों को सब्र अता फरमाए। अब हम दूसरी बात पे आते हैं, जो कि कई दिनों से आपने देखा होगा, बड़े एक तरीके के साथ एक मुहिम चलाई जा रही थी। पता था प्लानिंग के तहत चल रही है, क्योंकि अब जो मुल्क इमरान खान से सड़ मर रहे हैं, जो यूरोपीय यूनियन है और अमेरिका है और इसराइल है और इस तरह के जो कुछ मुल्क हैं जिनको ईमानदार आदमी एक आंख नहीं बारा, उन्होंने पहले एक डेली न्यूज़ में खबर दी, फिर डेली मैगज़ीन पे एक लिखा पूरा उसके मतलब चैप्टर, और उसमें उसके कहा गया कि जनाब मनी लॉन्ड्रिंग, ये मनी, आपको पहले दिन से पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग में वो नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग में ये 13 पार्टियां हैं, चोर, मनी लॉन्डर, जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है। उस दिन इस कमीने एक्टर की कमर में दर्द बढ़ जाता है, उस दिन इसके बेटे की अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है, वैसे इसने अपना फ़ोटो शूट कराना होता है तो ये हेलीकॉप्टर में बैठ के चला जाता है एक्टिंग करने कितने दिनों के बाद, और फिर पूछते हैं कैमरा ऑन है। जब कैमरा ऑन को बताते हैं तो फुदकने लग जाता है, जब नहीं है तो रूटीन की गपशप मार रहा है हंसता है। इतना बेशर्म आदमी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, और इतनी बेशर्म पार्टियां भी मैंने ज़िंदगी में कभी सोची नहीं। अब एक जगह जमा हो गए हैं और 14 पार्टियों के लोग बकवास करते हैं बारी बारी आके। इनको पता नहीं है कि ये आसमान पे थूकेंगे तो इनके मुंह पे आएगा। उसने पैसे चोरी करके किसके लिए लेके जाते हैं, सोचने की बात है ना। क्या उसने पैसे चोरी करके एक और शौकत खानम 2 बनाने, क्या 5-6 यूनिवर्सिटियाँ और बनानी, क्या कोई और डैम वगैरह बनाने, और तो उसको किसी काम के लिए पैसे चाहिए नहीं। वो तो जो जिसके साथ बैठा खा लिया, नीचे बैठ के ऊपर बैठ के। ये सारे चोर चोरी करके पैसे लूटे हुए, इनके पास पूरी दुनिया में इतनी प्रॉपर्टीज कहाँ से आई। अब वो पूछेंगे ना, जब लेके जाएंगे एक एक सवाल, तो देखेंगे ये जवाब कहाँ से देते हैं। इनका वो हिसाब है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। और इनको शर्म आनी चाहिए, कहते छाछ तो बोले पर छलनी क्या बोले। ये बेशर्म दुनिया के सबसे बड़े चोर, नवाज शबाज उससे बड़ा चोर, उनकी बेटी नानी चोर नहीं उससे बड़ी चोर, उनके सारे साथी आसफ खाजा आज बकवास कर रहा था टीवी पे, और लोग कहते हैं अगर मगरिब के वक्त इसके घर कोई काम पड़े हम जाएं तो इसके पेट में पेशाब निकला होता है, इतना ड्रंक होता है बेशर्म। और इसको पता है कि ये 2018 में किस तरह इलेक्शन जीता, रिक्वेस्ट करके आर्मी चीफ को कि मुझे कुछ सीटें दे दे, तो चंद एक गिनती की सीटें लेके इसका मुंह उन्होंने काला कर दिया कि चल तू खुश हो जा, पुराना पापी है, आ जा। बहुत अफसोस की बात है कि इतने गंदे घटिया लोग
ہمارے ملک میں اٹھ کے باتیں کریں. اور جو الیکشن کمیشن ہے اس کو تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے لیے دن رات ایک کریں گے. ساری دنیا باہر نکلے گی اور اس کو نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ یہ گھر کی لونڈی ہے نواز شریف کی اور زرداری، ان کے گھر کی لونڈی ہے. اور یہ آئے کیوں تھے؟ اپنے کیس معاف کرانے اور نیب کو ختم کرنے اور پاکستان کی قیمتی پراپرٹیز کو اونے بونے بیچ کے ان کے پیسے جیب میں ڈال کے دوڑنا. اور آپ کو پتہ ہی ہے آئی ایم ایف کے آگے جو ترلے ڈال رہے اللہ کرے ان کا منہ کالا ہو نہ ملے، جو ہوتا ہے ہو جائے گا دیکھ لیں، اللہ مار. وہ بھی انہوں نے پیسے لے کے چلے جائے. ہماری قوم کو پتہ ہے کہ انہوں نے وہ بھی لے جائے. یہ پرانے چور ہیں، اس میں کوئی شک شبے کی تو گنجائش ہے ہی نہیں ہے. بے شرم لوگ ہیں، چور لوگ ہیں. اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گا، انشاءاللہ ضرور پہنچائے گا. اچھا مجھے ایک اور بات یاد آئی. یہ جو آصف خواجہ ہے کہہ رہا ہے یہ تو کرکٹر تھا اور اس کو سیاست میں لانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا. اور تیرے باپ کا پاکستان ہے، تو کیا تھا؟ اپنی اصلیت بتا نا پہلے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں بتاؤں. تو کیا تھا؟ دونوں ہاتھوں سے لوٹ لوٹ کے تو سمجھتا کہ ساری عمر تم نے کسی نہ کسی صورت ایم این اے بن کے یہاں آ کے بیٹھ کے تو ڈرامے کر رہے ہیں. تیرے باپ کا ملک ہے، ہر بندہ میں لڑوں، اگلے سال الیکشن کے لیے میں آ جاؤں. تم کون ہو وہاں پہ روکنے والے؟ اگر چوروں کو حکومتیں مل جاتی ہیں، اگر غداروں کو حکومتیں مل جاتی ہیں، اگر بے ایمانوں کو حکومتیں مل جاتی ہیں، اگر سیسیلین مافیا منی لانڈروں کو مل جاتی ہیں تو پھر ہمیں کیوں نہ ملیں گی؟ میں لڑ لوں الیکشن، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تیرے باپ نے پاکستان بنایا تھا کہ تو اس کا مالک بن گیا اور عمران خان آئے تو اس کا ڈیزائن ہے. کیپ یور ماؤتھ شٹ، اس سے پہلے کہ لوگ تمہارے پتھر مار مار کے تمہیں مار دیں. بے شرم آدمی. ایک اور ہے کوئی پیپلز پارٹی کا، پتہ نہیں عبد الکریم کنڈی، وہ اتنا بکواس کرتا ہے اور اس کے منہ پہ اتنی طنزیہ مسکراہٹ ہوتی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اللہ اس کا منہ ٹیڑھا کر دے اور اس کو ادھر ہی موت دے. اتنا گندا انسان ہے وہ. چاہے پی ٹی آئی کا ہو، اس طرح کی گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس سے لوگوں میں عزت خراب ہے. ابھی جی ہم لوگ ذرا بات کریں ادھر کہ یہ جو ہے نا دراصل پٹواری تحصیلدار ہر جگہ انہوں نے اپنے بندے پرانی پنیریاں لگائی ہوئی ہیں، ان کے ہی ہیں. کوٹوں میں بندے، ہر جگہ پہ بندے ان کے اپنے ہیں، چونکہ 35-40 سال سے یہ لوگ بیٹھے ہیں. انہوں نے جنرل ضیاء کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے اس کے جوتے پالش کیے، جوتے چاٹے اور ڈیڈی ڈیڈی کہہ کے اور یہاں پہنچ گئے. جیسے بھٹو ایوب خان کو اللہ جنت دے، ڈیڈی ڈیڈی کہہ کے اس کا بیٹا بن کے اس کو چھڑا کے بویا. اسی طرح اس نے اس پارٹی، ان کا باپ بھی مکار چور تھا. یہ گھوڑوں کے نیچے لوہے کی وہ لگانے والا تاکہ گھوڑے دوڑیں تو ان کے پیر نہ چلیں، ان کا دادا تھا. اور ان کا باپ بھٹی میں لوہا گرم کرنے والا تھا. دادی ان کی ڈفری بجانے والی تھی، گلیوں میں ہار بیچنے والی تھی. اور اسی طرح ماں. اور یہ بڑے بنے پھرتے ہیں. ہے کیا یہ؟ اور ڈیزل ہے کیا؟ اور زرداری تو ہے ہی بلیک میلر اور ٹکٹیں بلیک کرنے والا گھٹیا. اور جو شرجیل میمن، یہ شہد کی بوتل ہے، شراب کی بوتل رکھ کے بہانہ ڈال کے اسپتال میں پڑا ہوا ہے. ڈاکٹر آصف، ساروں نے ملک کو ایسے لوٹا ہے جیسے ولچر، جیسے گدھ لوٹ کے. اللہ کرے ان کی زبانوں پہ فالج پڑ جائے تاکہ ہمیں ان کی گندی آواز سننے کو نہ ملے. باقی تو یہ ہمیں کیا کہیں گے؟ مائی فٹ، ہمارے جوتے ڈرتے ہیں ان سے. آپ دیکھیں بورس جانسن نے ہوتے ہوئے یہ جب یہ آیا ہے ہمارے، کیا بیماری آئی ہے آج میں اتنی آف ہوں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. کرونا آیا تو اس نے اپنے لان میں کچھ لوگوں کو بلا کے اپنی جیب سے پارٹی دی، لیکن پارٹی میں
اس سے اتنا ناراض ہوئی کہ اپنے بندے کو خود ہی اتار دیا، اور وہ شرم والا تھا ادھر بھی گیا، پھر دوبارہ ووٹنگ ہوئی، سلیکٹ ہو گیا۔ طارق بشیر چیمہ جو کہ انتہائی خبیث ترین آدمی ہے، اس نے ایک پاؤ گوشت کے لیے پورا بیل ہی ذبح کر دیا۔ بے حد مکار اور نمبر 2 آدمی ہے۔ 3.25 سال پی ٹی آئی میں منسٹری کے مزے لیے، پھر کروڑوں روپے میں بک کر لوٹا بنا۔ اب ان کو نظر آ رہا تھا کہ کاف لیگ کو تو میں نے توڑ دینا ہے، بہت جلد نون لیگ میں جا کر ایک سیٹ کا اس کا سوال ہے، اور کچھ نہیں، پی ڈی ایم میں منسٹری مل گئی، اس نے رشتہ داروں میں درار ڈال دی، اور اپنا فائدہ لینے کے لیے اس منحوس کو دیکھیں، عمران خان کو بے ایمان، بددیانت، غلط انسان کہہ رہا ہے، جبکہ آپ اس کی سپیچ سن لیں اسمبلی میں، کیسے اس کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ کیا اس وقت وہ پاگل تھا، کتا تھا، کہ یہ اب کتا ہلک گیا ہے، اب باولا کتا ہو گیا، اب پاگل ہو گیا؟ کوئی ایک وقت تو ہوگا نا جو اس کا صحیح ہوگا، ایک غلط ہوگا۔ ہم کہہ رہے ہیں تم ایسے کتے ہو جس کو جہاں روٹی گوشت دودھ نظر آئے وہاں جا کر بھونکنے لگ جاتے ہو۔ عوام کو تم سے طارق بشیر چیمہ اتنی نفرت ہے کہ جی چاہتا ہے تم کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹیں۔ تم چوروں، منی لانڈروں، جھوٹوں، مکاروں اور فراڈیا لوگوں کو ٹھیک کہہ رہے۔ ظاہر ہے وہ شیشے کا ایک رخ ہے تم، اور تو تم دوسرا۔ پنجابی میں کہتے ہیں جتھے دیکھا توا پرات اتھے گاواں ساری رات۔ سارا ملک لوٹنے والے اچھے ہو گئے، سارے پاکستان کی دولت لے جانے والے چیمہ کو پسند آ گئے، کیونکہ انہوں نے منسٹری دے دی ہے، پیسے دے دیے کروڑوں اربوں روپے، آگے بھی وعدہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ مکھی سارا دن اڑتی ہے، جہاں مرضی اڑے، لیکن بیٹھتی کہاں جا کے ہے؟ جو چیز کو گندی نظر آتی ہے اس پہ بار بار آ کے بیٹھتی ہے، لہٰذا یہ گندا ہے، اس کو گندے لوگ پسند تھے، اور یہ گند پہ آ کے بیٹھ گیا۔ یہ گھٹیا فراڈیا چور نمبر 2 بے ایمان بکواس کر رہے دن رات۔ جو 245 سوٹ کیس کراچی سے گئے، ایک ایماندار آفیسر نوکری سے ہٹا دیا گیا، جب اس نے بتایا تھا اس کو نوکری سے فارغ کر دیا۔ 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ٹویٹ دیکھے، نیوٹرل بھی نہیں بولے۔ 6 نے کہا کچھ لوگوں نے کہا ایک جٹ میں 245 باکسز کیسے آ سکتے ہیں؟ بیوقوف لوگوں کی کمی ہمارے ہاں نہیں ہے۔ جج ٹرمینل پر جہاز کھڑا رہا، مگر اس خبر کو دبا دیا گیا، پتہ سب کو ہے، سارا پاکستان لوٹ لیا۔ 23 بلین ڈالر تھے جب عمران خان گیا ہے، اور اب سب ختم کر دیا۔ کون کھا گیا؟ بے شرم جھوٹے منحوس چور ہر الزام عمران خان پر لگاتے ہیں، جبکہ اس کے وقت میں گروتھ ریٹ 6% تھا، اور وہ ان کے قرضے بھی اتار رہا تھا، اور وہ اپنے ملک کے حالات بھی اچھے بہتر کرتے۔ اب غریب مر گئے ہیں، غریب لٹ گئے ہیں، رو رہے ہیں۔ آج ٹرانسپورٹروں نے اپنی گاڑیاں کھڑی کر دی ہیں، باہر آئل نیچے آیا ہے، اور ہمارے ملک میں 9 روپے ڈیزل بڑھا دیا ہے، اور 5 روپے اس پہ لیوی بڑھا دی، اور جو پیٹرول ہے اس پہ 10 روپے لیوی بڑھا دی پر لیٹر۔ خدا کا خوف کریں، کدھر جانا ہے آپ نے ملک کو لے کے؟ آپ تو چور ہیں نا، آپ لوگوں نے تو لوٹے ہوئے پیسے، ہم لوگ جو ہیں نہ چوری کرنے والے، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈریں اور اس کے عذاب سے ڈریں، وہ دن دور نہیں ہے جو آپ کی تباہی آنے والی ہے۔ انشاءاللہ وہ رب العزت آپ کا نام و نشان مٹائے گا، اور یہ چیزیں آپ کی قسمت میں نہیں ہیں۔ عمران کے مقدر میں ادھر اللہ نے فتح لکھی ہے، آپ کسی کتاب پہ لکھ لو، جتنے مرضی ملک مل جائیں ساتھ، کیا وہ اللہ سے بڑھے؟ کیا ان کی طاقت اللہ سے بڑھی؟ اللہ نے کہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ میں جس سے چاہے مرضی
बादशाही दूँ, जिससे मर्जी छीनूँ। अब अगला वक्त जो है इमरान खान का है, और मेरी तो रिक्वेस्ट होगी इस्टेब्लिशमेंट और बाकी पावरफुल अदारों से, खुदा के लिए इस मुल्क को जमहूरियत से बचाएं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाएं, ताकि जो नेक इंसान आए वो कुछ साल इस मुल्क पे काम करे और इसके हालात बेहतर करें। हमें सख्त ज़रूरत है, हम गिरते जा रहे हैं। आप देखें, जो मुल्क हमें तोड़ने के लिए अपने साइफर भेज रहा है ना, उसके ऊपर भी बदहाली आ गई। सारी दुनिया को पता चल गया है कि वो अब घूमने लग गया है। हमारे तो कल हेलीकॉप्टर गिरा है, किस तरह गिरा है गॉड नोज बेटर, लेकिन कल रात को 2 बजे मैंने न्यूज़ सुनी है, उस पर था कि अल ज़वाहिरी जो है ना अफ़गानिस्तान का बेचारा बाबा बुढ़ा, उसको भी इन्होंने अटैक करके मार दिया ड्रोन हमले से। अल्लाह हम सबको ज़ालिमों से निजात दे, अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम व करम करे, अल्लाह हमारे मुल्क पे ईमानदार नेक आए जो चलाने वाले हों, सच्चे हों, और अल्लाह चोर चक्कों से हमारी जान छुड़ा। आमीन इलाही सुभान। अल्लाह हमारे वतन पे रहम करे, अवाम पे रहम करे, और जो बेचारे लुटपुट हो गए हैं इस बारिशों में, कोई डैम इन्होंने सही नहीं बनाए, कोई सड़कें सही नहीं बनाई, पुल सही नहीं बनाए, सब कुछ बह गया। ये 30 सालों से बना रहे थे ना चीज़ें, सब कागज़ जैसी बना के लोगों को बर्बाद कर दिया। मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह इन्होंने लोगों को बर्बाद किया है ना, अपने फजलो करम से उसी तरह इनको और इनकी नस्लों को बर्बाद कर। आमीन इलाही। तो आज के इस वीलॉग में मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि मैंने दूसरा वीलॉग मुहर्रम के मुतल्लिक़ आप लोगों को बताना है इंशाअल्लाह। तो अभी इसमें मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।